السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم مضارع معروف کی گردان کو پڑھیں گے، مضارع معروف کو بنانے کا قاعدہ پڑھیں گے اور اس کے صیغوں کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ مضارع کو اگر آپ کو سمجھنا ہے، مضارع معروف کو جاننا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے اس کے صیغے ہوتے ہیں اور کس انداز میں اس کو ہم پہچانیں گے قرآن کریم کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم فعل مضارع کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ماضی، جس کا پہلا لیول آپ پڑھ چکے ہیں، اور دوسری قسم ہے مضارع۔ مضارع کو انشاءاللہ ہم آج شروع کر رہے ہیں، اور فعل کی تیسری قسم ہے امر، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مضارع کا قاعدہ کیا ہے جس سے مضارع بنتا ہے؟ دیکھتے ہیں کہ مضارع بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں مضارع کی ایک علامت لائیں اور اس کے آخر کو ضمہ دیں، یعنی پیش دیں۔ مضارع بنانے کا یہ قاعدہ ہے۔ ماضی فعل، یہ ماضی ہے، اس کے شروع میں ہمیں لانا ہے ایک علامت، مضارع کی ایک علامت۔ یفعل، یا یہ اس کی علامت ہے مضارع کی، آخر کو ہمیں ضمہ دینا ہے، یعنی لام کو ہم نے پیش دے دیا ہے۔ مضارع کے کتنے وزن ہیں؟ مضارع کے 3 وزن ہوتے ہیں، یفعل، یفعل، یفعل۔ یہ تینوں وزن کی ایک ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یفعل یسمع، یفعل یضرب، یفعل یکرم۔ اور یہ مثال اس لیول میں ہم پڑھ رہے ہیں، اگلے لیول میں ہم ان دونوں مثالوں کو مکمل آپ کے سامنے کور کریں گے۔ مضارع کی علامت کتنی ہیں یہ جان لیتے ہیں۔ اتینا، اس کو ہم یاد کرنے کا ایک ہم نے فارمولہ بنایا ہے، اور جاننے کے لیے ہمیں یہ کہ الف، تا یا نون، یہ 4 حرف ہیں جو مضارع کے شروع میں لگتے ہیں اور جن کی وجہ سے ماضی مضارع میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، الف استعمال ہوتا ہے افعل، اور تا استعمال ہوتا ہے تفعل، یا استعمال ہوتا ہے یفعل، نون استعمال ہوتا ہے نفعل۔ اس طریقے سے یہ استعمال ہوتے ہیں مضارع کی گردان کے اندر، لیکن کتنی بار آتے ہیں؟ کیونکہ مضارع کے 14 صیغے ہوتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ افعل یعنی الف استعمال ہوتا ہے 1 بار، اور تا یعنی تفعل یہ 8 میں، یعنی 8 صیغوں میں استعمال ہوتا ہے تا۔ ایک کی ہم نے مثال آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ یا بھی یعنی یفعل 4 صیغوں میں استعمال ہوتا ہے، اور نون بھی 1 میں استعمال ہوتا ہے۔ تو الف اور نون 1 میں استعمال ہوتے ہیں، اور تا 8 میں، اور یا 4 صیغوں میں استعمال ہوتی ہے مضارع کی یہ علامت۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 8 9 ہو گئے، اور 4 اور 1 5، اور 5 اور 9 14 صیغے ہو گئے مکمل 14 صیغوں میں یہی مضارع کی علامتیں استعمال ہوتی ہیں، جن سے ہم پہچان لیتے ہیں بآسانی کہ یہ صیغہ ماضی کا نہیں ہے، مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع میں آخری حرف پر کیا حرکت ہوتی ہے؟ نمبر 1، 5 صیغوں میں ضمہ ہوتا ہے، یعنی پیش ہوتا ہے، اور نمبر 2، 7 صیغوں میں نون اعرابی ہوتا ہے، اور نمبر 3، 2 صیغوں میں نون فاعلی ہوتا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں ہم مضارع کی ایک گردان کی مکمل چارٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم نے پہلے سمجھا تھا کہ مضارع کی جو علامت ہے الف، وہ 1 میں استعمال ہوتی ہے افعال۔ دیکھیں آپ کہیں پر بھی الف استعمال نہیں ہوئی ہے، یہیں پر استعمال ہوئی ہے 1 میں، یعنی واحد متکلم کے اندر۔ نون بھی ایک جگہ استعمال ہم نے دکھایا تھا آپ کو نفعل، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون ایک ہی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اب ہمیں اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی تا۔ آپ دیکھیں 1 اور 2، 3 4 5 6 7 8 جگہوں پر تا استعمال ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو یا دکھائی تھی، یا یفعل، یفعلان، یفعلون، یفعلنا، 4 صیغوں میں یا استعمال ہوئی ہے، اور یہ مکمل مضارع کی گردان ہو گئی، اور کون سی علامت کتنی بار استعمال ہوئی ہے یہ بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد ہم نے ایک چارٹ میں پڑھا کہ 5 صیغوں کو ضمہ ہوتا ہے، یعنی پیش ہوتا ہے۔ یفعل، دیکھو لام کو پیش ہے، تفعل لام کو پیش ہے، تفعل لام کو پیش ہے، افعل لام کو پیش ہے، نفعل لام کو پیش ہے، تو 5 صیغوں کو ضمہ ملتا ہے۔ اور 7 صیغوں کو ہم نے پڑھا تھا کہ نون اعرابی، یفعلانی نون اعرابی، یفعلون نون اعرابی، تفعلانی نون اعرابی، تفعلانی نون اعرابی، تفعلون نون اعرابی، تفعلین نون اعرابی، اور تفعلانی نون اعرابی، یعنی آخر میں ہمیں
کیا ہونا چاہیے مضارع کے آخر میں، وہ ہم نے 7 صیغوں میں نون پڑھا تھا، اور 2 میں نون فاعلی یعنی یفعلنا اور تفعلنا، یہ نون اعرابی ہے۔ اس طریقے سے مضارع کے شروع میں کیا ہونا چاہیے اور مضارع کی گردان کے آخر میں کیا ہونا چاہیے، یہ ہم نے جان لیا ہے۔ مضارع معروف کا سبق تھا آج، اور یہ ہم نے ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں مضارع کے تعلق سے۔ اب مضارع معروف کی گردان کو آپ کے سامنے ہم پڑھتے ہیں اور اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا صیغہ ہم سمجھتے ہیں۔ یہ مضارع معروف کی مکمل گردان ہے۔ یفعلوا یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلنا، تفعلوا تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعلوا نفعلوا، یہ ایسی ہی گردان آپ نے ماضی استمراری کے اندر بھی پڑھی تھی، لیکن اس کے شروع میں ہم نے کانا لگایا تھا اور کانا کی بھی گردان وہاں پر کی تھی۔ یفعلوا یفعلان، اب یہ اسی انداز میں جیسے ماضی میں آپ نے پڑھا تھا کہ یفعلوا یفعلان یفعلون، یہ 3 صیغے واحد تثنیہ جمع، یہ تینوں صیغے واحد تثنیہ جمع اسی انداز میں، اور یہ ان کے صیغے یعنی یہ مذکر غائب کے ہیں، وہ بھی آپ کو ہم ماضی کی طرح ہی آپ کو سمجھائیں گے۔ تو تفعلوا تفعلان یفعلنا، یہ بھی واحد تثنیہ اور جمع۔ اس طریقے سے تفعلوا تفعلان تفعلون واحد تثنیہ جمع، تفعلین تفعلان تفعلنا واحد تثنیہ جمع، اور افعلوا نفعلوا واحد متکلم جمع متکلم۔ پھر سمجھتے ہیں ایک مرتبہ کہ مذکر غائب کے یہ صیغے ہیں، اور یہ مؤنث غائب کے صیغے ہیں، یہ مذکر حاضر کے صیغے ہیں، اور یہ تینوں مؤنث حاضر کے صیغے ہیں، اور یہ دونوں واحد مذکر و مؤنث اور تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث جو آپ پہلے سے جانتے ہیں سمجھتے ہیں۔ اب اس کا معنی دیکھتے ہیں ہم۔ یفعلوا، وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، یفعلانی وہ 2 مرد کرتے ہیں یا کریں گے، یفعلون وہ سب مرد کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلوا وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی، تفعلانی وہ 2 عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی، یفعلنا وہ سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی۔ تفعلوا یہ مذکر حاضر کا ہے، تفعلوا تو ایک مرد کرتا ہے کرے گا، تفعلانی تم 2 مرد کرتے ہو یا کرو گے، تفعلون تم سب مرد کرتے ہو یا کرو گے، تفعلین تو ایک عورت کرتی ہے کرو گی، یعنی مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ تفعلان تم 2 عورتیں کرتی ہو یا کرو گی، تفعلنا تم سب عورتیں کرتی ہو یا کرو گی، افعلو میں ایک مرد یا میں ایک عورت کرتی ہوں یا کروں گی یا کرتا ہوں یا کروں گا، اور نفعلو اس میں تثنیہ کا بھی ہوتا ہے، یعنی ہم 2 مرد یا ہم 2 عورتیں، یا اسی طریقے سے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی یا کرتے ہیں یا کریں گے۔ اس طریقے سے یہ آپ کو مکمل گردان کا معنی اور صیغے آپ کو سمجھ میں آ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہتر انداز میں عربی گرامر کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔